پرانے دور کے اندر تو لوگوں کے اندر حضوری قلب اور توجہ اللہ اتنی زیادہ تھی کہ لفظوں کے بولنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی تھی. جو لوگ کام کرتے تھے ان کا دل اور دماغ جو ہے وہ حاضر ہوتا تھا. وہ صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے، وضو کرتے تھے، کوئی بھی کام کرتے تھے تو دل ہی سے جو ہے وہ چیز واضح ہو جاتی تھی. لیکن مرور زمانہ حضوری قلب کہاں رہا، دل کہاں حاضر ہوتا ہے. زبان کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، دل کچھ سوچ رہا ہوتا ہے. تو کہہ دیا گیا کہ مستحب یہ ہے کہ لفظ بھی ادا کر دیے جائیں. تو یہ یاد رکھیے گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ آپ نے نیت کرنی ہے اور روزانہ نیت کرنی ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا. اب یہ نہیں ہے کہ ایک دن آپ نے نیت کر لی تو آپ کہیں گے یہ 30 دن تک چلتی رہے گی. آپ کو نیت کرنا ہے. تو اگر آپ صرف سحری کر لیتے ہیں اٹھ کے تو پھر آپ کو نیت کی ضرورت نہیں. اس کی سحری نے یہ بتلا دیا کہ آپ روزہ جو ہے وہ رکھو گے. ایک اور سوال جو ہے وہ رمضان المبارک کے اندر یہ پوچھا جاتا ہے کہ کسی آدمی کے اوپر غسل جو ہے وہ واجب ہو گیا. اب وہ کیا کرے؟ ٹائم تو بہت کم ہے اور اس نے سحری بھی کرنی ہے. تو اگر وہ نہانے کے لیے چلا جاتا ہے تو پھر وہ سحری کا وقت گزر جائے گا. تو وہ کیا کرے؟ تو جس کے اوپر غسل فرض ہو گیا اسے چاہیے کہ ہاتھ دھوئے، کلی کرے. یہ اگر بہت شارٹ ٹائم ہے، لیکن اگر اس کے پاس وضو کا اگر وقت ہے تو وہ مکمل وضو کر لے. وضو کرنے کے بعد وہ سحری کرے اور اس کے بعد پھر وہ نماز میں اب کافی ٹائم ہوگا تو وہ کیا کرے کہ اب غسل جو ہے وہ کر سکتا ہے. تو جس شخص پہ غسل جو ہے وہ فرض ہے وہ اٹھ کر کلی کرے اور ہاتھ دھوئے اور اس کے بعد وہ سحری کر لے اور بعد میں غسل کر لے. ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے ماہ رمضان المبارک کے اندر کہ ایک شخص دن کو سویا ہوا تھا، سوتے ہوئے اس کے اوپر غسل جو ہے وہ واجب ہو گیا، تو کیا روزہ ٹوٹ گیا؟ نہیں، اس کا روزہ ٹوٹا نہیں، اس لیے کہ اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. دوسرا سوال، ایک اور سوال ہے وہ یہ کہ جیسے ریڈیو میں اعلان ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنا روزہ جو ہے وہ کھول لیجئے، یا اعلان ہوتا ہے کہ روزہ بند کر لیجئے. تو کیا یہ ریڈیو، اذان اور یہ جو ہیں کیا سائرن، یہ ٹی وی، کیا ان کے مطابق ہم لوگ اپنا روزہ بند کر سکتے ہیں، روزہ کھول سکتے ہیں؟ تو ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جس وقت یہ اعلان کریں اور آپ کو ظن غالب ہے کہ یہ ٹھیک ٹائم پہ اعلان کرتے ہیں تو ان کے اعلان کے اوپر ہی آپ لوگ اپنا روزہ جو ہے وہ بند کر دیں. اب یہ انتظار مت کیجئے کہ وہ اذان پوری ہوگی تو آخری مرتبہ جب وہ کلمہ بولے گا لا الہ الا اللہ تو تب جا کے ہم روزہ بند کریں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کو شروع ہی میں روزہ بند کر دینا چاہیے. جس وقت اس نے کہا اللہ اکبر اس وقت روزہ بند کر دو. میں نے دیکھا بہت سارے آدمیوں کو کہ جس وقت اذان شروع ہوتی ہے بولے ابھی تو مؤذن جو ہے وہ 5 منٹ لے گا، میں ذرا 2 سگریٹ پی آؤں. تو وہ 2 سگریٹ پیتے پیتے پتہ کیا ہوتا ہے، اذان جب اس شخص نے دی تو ٹائم ختم ہو گیا. اب آخری کلمے پہ جب پہنچا تو 4-5 منٹ آگے جا چکے تھے، گویا کہ آپ کا روزہ ختم ہو گیا. بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ آپ نے اپنا روزہ توڑ دیا. تو جو ہی اذان ہو جائے تو احتیاط یہ ہے، ہاں اگر آپ کو پتا ہے کہ کسی نے اذان پہلے دے دی ہے اور آپ کو کنفرم ہے کہ اس وقت روزہ بند ہوتا ہے تو پھر ٹھیک ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ جو ہی سائرن ہوتا ہے یا ٹی وی میں اعلان ہو جائے یا اذان ہو جائے تو اس کے شروع ہوتے ہی آپ لوگ جو ہیں وہ اپنا روزہ جو ہے وہ بند کر دیجیے. تو روزہ جو کھولنا ہے وہ ٹائم دیکھا کریں اور روزہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو جلدی ہی کھول لینا چاہیے. روزے کا انتظار جو ہے وہ نہیں، دیر سے نہیں کھولنا چاہیے. یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اپنے بندوں کو جو روزہ جلدی کھولتے ہیں. جلدی سے مراد یہ نہیں کہ آپ لوگ زور کے ٹائم روزہ کھول دیں. جلدی سے مراد یہ ہے کہ جب غروب آفتاب ہو جائے تو اب آپ لوگ دیر نہیں کریں گے. ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ ایک روزہ رکھا کسی آدمی نے اور اس کے اندر اس نے جھوٹ بول دیا یا کسی آدمی کی غیبت کر دی یا چغلی کر دی، جو ہماری انڈور گیم ہے. یہ غیبت اور چغلی تو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، یہ تو ہماری کھیل ہوگی. ہم لوگ غیبت کریں گے اور جب کسی کی برائی بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اگر کوئی شخص کہہ دے کہ یار تم اس کی برائی کیوں بیان کر رہے ہو، تو آگے سے ہم کہتے ہیں یار یہ تو میں اس کے منہ کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں. یہی تو غیبت ہے. جس شخص کے اندر برائی پائی جاتی ہے اور تم بیان کرو، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں. اور اگر اس کے اندر وہ نہیں پائی جاتی اور پھر تم بیان کر رہے ہو، اس کو تو بہتان کہتے ہیں. تو غیبت نام ہی اسی چیز کا ہے کہ وہ اس کے اندر برائی تھی اور آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں. تو روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی، یہ کیا روزے کو توڑ دیتے ہیں؟ دیکھیے یہ بری چیزیں تو ہیں. غیبت، جھوٹ اور چغلی کبھی گناہ ہے، بہت شدید ان کی مذمت کی گئی ہے. ان سے روزہ فاسد تو نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بہت زیادہ جو اس کو اجر ملنا ہوتا ہے اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے. کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ ترجمہ اس کا سنیے، جو شخص روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے. تو من لم یدع قول الزور، یہ جھوٹی بات چھوڑنا اور اس کے ساتھ عمل کرنا، یہ سب ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. اب ایک اور جو بہت زیادہ کئی بار سوال جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آنکھ میں
کان میں دوائی ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ اب اس کے اندر جب ہم پرانی کتابیں دیکھتے ہیں تو پرانی کتابوں والے یہ کہتے ہیں کہ آنکھ میں اگر ڈالو تو نہیں ٹوٹتا، کان میں ڈالو تو ٹوٹ جاتا ہے۔ اصل میں اس دور کے اندر لگتا ہے کہ کیا واقعی ٹیکنالوجی نے ترقی نہیں کی تھی اور فقہا کو شاید یہ معلوم نہیں تھا، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کان میں دوائی ڈالو تو ٹوٹ جاتا ہے، آنکھ میں ڈالو تو نہیں ٹوٹتا۔ حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے، معاملہ اس کے الٹ ہے، کیونکہ آنکھ میں جب کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو وہ سیدھی حلق میں اتر جاتی ہے۔ اگر آپ آنکھ کو دیکھیں، اس کا معائنہ کریں تو وہ سیدھی حلق میں اترتی ہے۔ آپ کوئی بھی جو ہے وہ ڈراپ ڈالیں تو وہ کیا ہوگا کہ وہ سیدھا حلق میں اتر جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ناک جو ہے اس کا، ناک کا اور آنکھ کا، اس کے اندر رستہ جاتا ہے سیدھا حلق کے اندر، لیکن کان کا کوئی رستہ نہیں جاتا۔ کان کا جو ہے، کان میں کوئی چیز ڈالو گے تو آگے ایک پردہ آ جاتا ہے۔ اب چونکہ پرانے فقہا جتنے دور کے تھے، اس دور میں چونکہ سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، اس لیے یہ فتویٰ دیا گیا، وہ یہی ہے کہ جو چیز آپ آنکھ میں ڈالو گے وہ بھی روزے کو توڑ دے گی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ نیچے چلی جاتی ہے، حلق کے اندر سے نیچے جو ہے وہ چلی جاتی ہے اس کے اندر۔ لیکن اب اس پہ مزید جو ہے وہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور مسئلہ جو ہے کہ یہ جو انجیکشن لگوایا جاتا ہے، جیسے آپ گلوکوز کا انجیکشن لگواتے ہیں یا مسلز کے لیے انجیکشن لگواتے ہیں، تو کیا وہ روزے کو توڑ دیتا ہے؟ تو انجیکشن جو ہے، کئی مولویوں نے کہا کہ انجیکشن روزے کو نہیں توڑتا۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ یہ انجیکشن جو ہے یہ آپ کی وینز کے ذریعے سے گزرتے ہوئے آپ کے مسلز کو جا کے پاور دیتا ہے، تو یہ وہی کام کر رہا ہے جو آپ کا کھانا 2 گھنٹے کے بعد جا کے کرتا ہے۔ آپ نے کھانا کھایا، وہ کھانا ہضم ہوا، وہ آگے جا کے وینز میں پہنچا، اس نے جا کے آپ کے مسلز کو طاقت دی، تو جو کھانا آپ کا کام کر رہا ہے وہی آپ کا انجیکشن کر رہا ہے۔ تو اس لیے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ علماء کرام جو ہیں وہ جتنے ہیں، جنہوں نے یہ کہا کہ انجیکشن سے، ابھی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، یہ ایک صاحب نے کتاب لکھی ہے، اس میں کہتے ہیں کہ انجیکشن سے، یہ مولانا خالد سیف اللہ صاحب ہیں، کہ انجیکشن سے نہیں ٹوٹتا۔ حالانکہ وہ انجیکشن سے دوائی جو ہے وہ پہنچ رہی ہے، تو اس پہ ریسرچ کرنی چاہیے، کہ اس لیے بہت سے علماء نے اپنا اس مسئلے سے رجوع کر لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ انجیکشن وہ کہ جو آپ ڈائریکٹ وین کے اندر لگاتے ہو، اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی ایسی دوائی کہ جو آپ ڈالتے ہیں دماغ کے اندر، دماغ میں زخم ہے، آپ نے دوائی ڈالی، وہ اندر چلی گئی تو وہ بھی روزے کو توڑ دے گی۔ آپ نے پیٹ کے اندر کسی ذریعے سے دوائی ڈالی، پیٹ میں چلی گئی، وہ بھی آپ کے روزے کو توڑ دے گی۔ اب آ جائیے کہ کچھ لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، وہ انہیلر لیتے ہیں، ان کا سانس جو ہے وہ رک جاتا ہے، تو وہ بخارات، وہ چیزیں جو ہیں ان کے ناک کے ذریعے سے ان کے لنگز میں جاتے ہیں، تو کیا وہ روزے کو توڑ دیتے ہیں؟ ہاں، انہیلر جو ہے وہ آپ کے روزے کو توڑ دے گا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اس لیے کہ آپ ایک دوائی استعمال کر رہے ہیں جو ہے وہ آپ کی اس میں جو ہے وہ لنگز میں جا رہی ہے۔ یہ گیس اور مائع کے بریک بوندوں کی شکل میں یہ دوائی ہوتی ہے جو وہ پھیپھڑوں میں پہنچتی ہے اور نالیاں کھل جاتی ہیں اور مریض آسانی سے جو ہے وہ سانس لینے لگتا ہے، تو لہٰذا انہیلر سے استعمال سے بھی روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر اس شخص کو بہت ہی بیماری ہے، وہ بیچارہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کو ضروری ہے یہ لینا، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ روزہ مت رکھے اور اپنے ہر روزے کا جو ہے وہ کفارہ ادا کر دے۔ تو یہ تھا آنکھ، ناک اور کان میں دوائی۔ اصل چیز کون سی چیز جو ہے وہ روزے کو توڑ دیتی ہے، یہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ابھی کل مجھ سے کسی نے پوچھا کہ یہ میں دوائی ایک لایا ہوں، یہ میں اپنے ناک میں لگاتا ہوں، میرا ناک جو ہے نا وہ سوکھ جاتا ہے، تو یہ نزلہ زکام جو وکس جو لگاتے ہیں، یہ اس کے بارے میں کیا ہے فتویٰ؟ تو یہ جو وکس لگایا جاتا ہے، یہ وکس ایک قسم کا کیمیکل ہوتا ہے، اسے جب ناک کے نتنوں کے اندر لگاتے ہیں تو کیمیکل کے اجزاء حلق کے راستے اندر جاتے ہیں، لہٰذا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ ایسی وکس جو سر درد کی صورت میں پیشانی پر لگائے جاتے ہیں یا کسی اور عضو میں درد ہو تو اس پر لگائے جاتے ہیں، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ بدن کے مساموں کے ذریعے پانی، تیل یا کوئی اور چیز اندر جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو وہ وکس جو آپ اپنے ناک کے نتنے میں لگائیں گے وہ آپ کے روزے کو توڑ دے گی، لیکن وہ وکس جو آپ اپنے ماتھے پہ لگائیں گے یا آپ اپنے ہاتھ پہ لگاتے ہو وہ آپ کے روزے کو نہیں توڑے گی۔ تو یہ ذرا دھیان کر لیجئے کہ ناک کے اندر جب آپ لگائیں گے وکس تو وہ روزے کو توڑ دے گی۔ اب اس کی فقہا کیا دلیل دیتے ہیں کہ جو ہاتھ پہ لگائی یا ماتھے پہ لگائی، وہ کہتے ہیں کہ جیسے کوئی آدمی مالش کرتا ہے تو مسام کے ذریعے سے تیل اندر جاتا ہے، یا آدمی غسل کرتا ہے تو پانی جو ہے وہ ظاہر ہے مسام کے ذریعے سے اندر تو جاتا ہے لیکن وہ روزے کو توڑتا نہیں ہے۔ تو
یہ مسام کے ذریعے سے جانا یہ اسے نہیں توڑے گا. یہی وجہ ہے اصل میں روزہ توڑنے کا یہ ہوتا ہے کہ جس چیز سے تم فائدہ حاصل کرتے ہو یا کوئی چیز جو ہے وہ تم ارادتاً لے جاتے ہو تو وہ روزے کو توڑ دیتی ہے. اسی طرح یہ اس کا ہے سگریٹ کا ہے. اب سگریٹ جو ہے وہ ارادتاً تم لے کے جا رہے ہو, اس کے اندر کافی چیزیں ہوتی ہیں. صاحب کہہ رہے تھے سگریٹ سے کیا سر میرا کیسے روزہ توڑے گا, ایک دھواں ہی تو اندر جا رہا ہے, وہ تو گاڑیوں کا بھی اندر جاتا رہتا ہے. گاڑیوں کا دھواں اور ہے, سگریٹ کا دھواں اور ہے. گاڑیوں کا دھواں جو ہے وہ تم اپنی مرضی سے نہیں لے جا رہے کہ تمہارا کبھی دل کرے کہ آج میں دھواں لوں تو تم گاڑی کے پیچھے منہ رکھ کے دھواں کھینچنا شروع کر دو, ایسا کبھی نہیں ہوتا. تو وہ ایک مجبوری ہے, اس میں تمہارا بس نہیں چلتا, تو وہ تمہارا روزہ نہیں توڑے گا. لیکن اگر تم سگریٹ پی رہے ہو تو وہ سگریٹ جو ہے وہ تمہارے روزے کو توڑ دے گا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو مسواک کرتے ہیں وہ مسواک ہمارے روزے کو توڑے گی کہ نہیں توڑے گی. تو دیکھیے کہ مسواک جو ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اب سے گفتگو ہو رہی تھی کہ وہ چیزیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزے پہ اثر پڑتا ہے. کچھ سوالات تھے, ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ روزے میں خون دینا جو ہے اس سے کیا روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا. آپ نے خون دیا کسی کو یا خون چیک کروانے کے لیے آپ نے روزے کی حالت میں خون دیا تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں. اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر آپ نے خون دیا ہے ٹیسٹ کے لیے یا کسی کو خون دے رہے ہیں بلڈ تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں اگر آپ خون لے رہے ہو, خون لیا آپ نے, تو آپ کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اور ایک اور سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں خواتین کا میک اپ کرنا جو ہے یہ جائز ہے کہ ناجائز. خواتین جو ہیں وہ میک اپ اگر اپنے خاوند کے لیے کر رہی ہیں, روزے کا تو خیر اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا, لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کے لیے کرتی ہیں, نمود و نمائش مقصود نہیں ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ میک اپ جو ہے اس کا اثر وضو پہ بہرحال پڑتا ہے, اور اس پہ میں گفتگو آپ سے جو ہے وہ پہلے کر چکا ہوں کہ ایسا میک اپ کہ جو پانی کو جسم تک نہیں پہنچنے دیتا وہ آپ کے وضو پر اثر انداز ہوگا. البتہ اس کا آپ کے روزے پہ جو ہے وہ کوئی اثر نہیں ہوتا. روزہ کو جو چیزیں توڑ دیتی ہیں وہ کون سی ہیں؟ یہ ایک چیز تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اس سے تو روزہ ٹوٹ ہی جاتا ہے. اگر آپ کھائیں پیئیں گے اور وظیفہ زوجیت ادا کریں گے تو یہ روزے کو توڑ دے گا. روزہ جب ٹوٹتا ہے تو روزے کے ٹوٹنے کی دو قسمیں ہیں, یہ یاد رکھیے گا. ایک ہوتا ہے قضا, ایک ہوتا ہے کفارہ. اب اس پہ ڈیٹیل سے گفتگو تو انشاءاللہ باقی لیکچر میں ہوتی رہے گی. قضا یہ ہوتی ہے کہ تم نے ایک ہی روزہ رکھنا ہے, روزہ ٹوٹ گیا ایک روزہ رکھنا ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ روزے کو توڑ دیتی ہیں, اس کے بعد 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں. تو اس پہ گفتگو کریں گے کہ کون سا روزہ ٹوٹنا جو ہے اس کے بعد 60 رکھنے پڑیں گے, اور ایک یہ, اور کون سی چیزیں ہیں کہ جس سے صرف ایک ہی روزہ جو ہے وہ رکھنا ہوتا ہے. ابھی فی الحال اب یہ سماعت کریں, اور اس کے اندر زیادہ تر لذت اور نیت کا عمل دخل ہوتا ہے. اب صرف یہ سن لیں کہ کون سی چیزیں روزوں کو توڑ دیتی ہیں. جیسے کسی آدمی نے حقہ پیا یا سگار پی لیا یا سگریٹ پی لیا, تو پینے سے روزہ جو ہے وہ جاتا رہے گا. خواہ وہ یہ اپنے منہ میں ہی لا کر دھواں جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ دھواں جو ہے وہ تو آگے گیا ہی نہیں, پھر بھی اس کا جو ہے وہ روزہ ٹوٹ گیا ہے. کوئی صاحب جو ہے وہ منہ میں پان رکھ لیتے ہیں اور وہ بولتے ہیں کہ بھئی پان کی پیک تو میں اندر لے کے جاتا ہی نہیں ہوں, تو وہ لے کے جائے یا نہ چاہے وہ پان جو ہے وہ اس کے روزے کو توڑ دے گا. اسی طریقے سے اگر آپ نے اپنے منہ کے اندر کوئی شکر والی چیز رکھ دی, جیسے کچھ ممالک ایسے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ میٹھی یہ جو مصری ہے یہ منہ میں رکھ لی, تو اس کے بعد وہ چائے پیتے رہتے ہیں, آہستہ آہستہ وہ گھلتی رہتی ہے. اگر آپ نے کوئی ایسی چیز اپنے منہ کے اندر رکھ دی کہ وہ گھلتی ہے اور وہ آپ کے منہ میں گھلنے لگ گئی, اور آپ وہ تھوک جو تھا, وہ سلائیوا جو تھا وہ آپ نگل گئے, تو اس سے روزہ جو ہے وہ جاتا رہا. اسی طریقے سے اگر کسی کے کھانا کھایا آپ نے, مثلا سیری کی آپ نے, تو سیری کرنے کے بعد آپ کے دانتوں کے اندر, کسی کے دانت جو ہے وہ نکلے ہوتے ہیں, دانتوں کے اندر جو ہے وہ کوئی چیز پھنس گئی, روٹی پھنس گئی یا کوئی چیز رہ گئی, اب آپ سو گئے ہو یا آپ کا اس پہ دھیان نہیں رہا, تو روزہ جو ہے وہ ختم ہو گیا, سیری کا ٹائم تو ختم ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ کسی طرح سے آپ نے وہ چیز نکال لی, وہ دانتوں میں جو چیز پھنسی ہوئی تھی وہ نکلی. اگر وہ چنے کے برابر ہے, چنا دیکھنا آپ نے, وہ چنے کے دانہ جو ہے اس کے برابر ہے اگر, تو وہ نکل لیا تو پھر وہ روزے کو اسی وقت وہ توڑ دے گا. اگر اس سے کم ہے اس کا حکم جو ہے وہ اور ہے. اسی طرح کسی آدمی کے منہ سے خون نکلتا ہے, دانت ٹوٹ گیا یا دانت اس نے کچھ ایسا ہوا کہ اس کے منہ سے خون نکلنے لگ گیا, تو وہ خون جو ہے وہ اس کے سلائیوا پہ غالب آ گیا, وہ سلائیوا جو ہے وہ اپنے تھوک جو ہے وہ نکل لیا,
جب نکل لیا وہ محسوس ہوا آپ کے گلے کے اندر، تو یہ جو ہے، اور آپ کو اس کا مزہ بھی جو ہے وہ محسوس ہوا، وہ جو تھوک جو آپ نکل گئے، وہ جو خون جو نکلا تھا، تو روزہ جو ہے اس سے ٹوٹ جائے گا. یہ ذہن نشین آپ کر لیجئے. روزے میں دانت اکھڑوایا اور خون نکل کر حلق سے نیچے اترا، اگرچہ سوتے میں ایسا ہوا تو روزے کی قضا جو ہے وہ واجب ہے. آپ دانت کوئی آدمی نکلوا کے لاتا ہے تو اس کو خون نکلنے لگ جاتا ہے، تو آپ سو بھی گئے ہو تو سوتے ہوئے خون جو ہے وہ رشتہ رہا اور وہ حلق کے اندر چلا گیا تو وہ بھی روزے کو توڑ دے گا. یہ وہ مسائل ہیں کہ ان کی طرف توجہ دینا ہوتی ہے. دماغ یا شکم کی جو اوپر پردہ ہوتا ہے، اب سر جو ہے وہ پھٹ گیا، سر کو چوٹ لگی، سر پھٹا، یا پیٹ جو ہے وہ اس کے زخم آ گیا، تو کوئی دوائی ڈال دی گئی، وہ دوائی جب آپ نے ڈالی وہ سر کے زخم کے اندر یا پیٹ کے زخم کے اندر وہ دماغ میں چلی گئی یا پیٹ میں چلی گئی تو اس سے بھی روزہ جو ہے وہ جاتا رہے گا. یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے. نتنوں میں دوائی چڑھا لی اور یا کان میں کوئی ایسی چیز ڈال دی اور وہ کان کے پردے کو کراس کرتی ہوئی آگے چلی گئی ہے تو وہ روزے کو جو ہے وہ توڑ ڈالے گی. یہ انہیلر جو ہے، آپ جو ایسے اس کو ناک کے اوپر چڑھا ہی لیں یا کوئی ایسی چیز ہے جیسے آپ دانستہ طور پہ سونگ لیتے ہو، وہ آپ کے روزے کو توڑ دے گی. یہ نتنوں میں جو ہے وہ چیز چڑھاتے. ایک آدمی، اور خاص طور پر وضو والے آدمی کو جو ہے وہ وضو، جو روزے دار ہے اس کو وضو میں بڑا احتیاط کرنا چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جب وضو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بہت زور کے ساتھ زیادہ پانی لے کر اوپر منہ کر کے وہ کلی کرنا چاہتے ہیں. وہ اس سے ذرا احتیاط برتیں پورے رمضان کے اندر. رمضان المبارک کے علاوہ تو بے شک وہ ایسے کلی کر لیں، لیکن رمضان مبارک کے اندر بڑی احتیاط کریں، کیونکہ وجہ یہ ہے اگر پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو وہ آپ کے روزے کو توڑ دے گا. کلی کر رہے ہو، بلا قصد پانی حلق سے اتر گیا یا ناک میں پانی چڑھایا یا دماغ کو چڑھ گیا تو روزہ جاتا رہا. تو بڑا دھیان کرنا ہے آپ کو اس کی طرف، یہ بات آپ یاد رکھیے گا. اب ایک آدمی سوتے میں پانی پی گیا، سوتے میں اس نے پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا یا اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور پانی کا قطرہ جو ہے وہ منہ کے اندر چلا گیا. ابھی لیٹے ہوئے تھے، اوپر سے بارش ہوگی، آپ نے اپنا منہ کھول دیا، چلو بھائی پانی کے 5-10 قطرے اندر چلے جائیں بارش کے بھی، تو وہ روزے کو توڑ دے گا. تو یہ بڑے دھیان سے ان چیزوں کے اوپر غور کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کا روزہ جو ہے وہ رمضان المبارک کا ایک بھی چلا گیا تو ساری زندگی وہ اگر روزہ رکھتا رہے تو وہ کبھی بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ بات یاد ہے کہ ثواب جو ہے وہ کبھی بھی ویسا نہیں ملے گا. اب ایک اور چیز ہے کہ سم ٹائم ہم کسی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ایسے دھاگا توڑ کر ہم منہ میں ڈال لیتے ہیں. یہ ہماری بڑی عادت ہے. دھاگا لیا، منہ میں ڈال لیا اور اس کو یوں پھیرنے لگ گئے. کوئی چیز پکڑی، وہ منہ میں لی اور اس کو، اگر آپ نے اپنے منہ میں دھاگا ڈالا اور وہ دھاگا رنگین تھا، دھاگے کا رنگ تھا، تو وہ رنگ آپ کے تھوک میں، سلائیوا میں شامل ہو گیا، پھر وہ سلائیوا آپ نے نگل لیا تو وہ آپ کے روزے کو توڑ دے گا.